بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ کرتا ہوں، سفر کی 15 تاریخ کو رسول خدا کو زہر دیا گیا، 24 تاریخ کو آپ کی طبیعت انتہائی تشویشناک حد تک خراب ہوئی۔ سفر 25 سفر جمعرات کا دن تھا جب پیغمبر نے قلم اور دوا طلب کیا۔ صرف اپنے چاہنے والوں سے پیغمبر نے قلم اور دعوت طلب کیا۔ جمعرات کا دن تھا، سفر کی 25 تاریخ تھی۔ اسلام کی تاریخ نہیں بیان کی جاتی کہ بہت سے سیاسی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ اتنے بھرے ہوئے مجمع میں کسی نے پیغمبر کو قلم اور دعوت نہ دینا تھا، نہ دیتے، پیغمبر کے دل کو زخمی تو نہ کرتے۔ وہ قلب پیغمبر، اس پہ قرآن نازل ہوا، وہ مضبوط ترین قلب، الا وانزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، جو پہاڑ سے زیادہ مضبوط قلب مصطفیٰ، اتنا زیادہ فکر مند رہتے تھے کہ قرآن کو کہنا پڑا کہ آپ ان کے بارے میں اتنے پریشان نہ ہوا کریں۔ حریص رہتے تھے مومنوں کے لیے کہ کسی طریقے سے انہیں ہدایت مل جائے۔ اگر کوئی نادان زور سے بول دیتا تھا تو آپ جواب میں اپنی آواز اس سے اونچی اس لیے کرتے تھے کہ اس کے اعمال کہیں ضائع نہ ہو۔ اتنا خیال تھا آپ کو امت کا اور انسانیت کا۔ سخت ترین جملہ، اور یاد رکھیں، شہادت کے بارے میں بحث اپنے مقام پر ہو سکتی ہے، لوگ کر سکتے ہیں، مگر اس میں کوئی شک نہیں، کوئی بحث نہیں ہے۔ سب نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے جب قلم اور دعوت طلب کی تو لوگوں نے اتنا اختلاف کیا، آدھے ایک طرف ہو گئے، آدھے ایک طرف ہو گئے۔ کچھ کہتے تھے دے دو، کچھ کہنے لگے کیا ضرورت ہے دینے کی، یہ تو بخار کی گرمی دماغ پہ چڑھ گئی ہے۔ سخت ترین جملہ ہے کہ یہ مرد ہذیان کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، نقل کفر میں نے کیا۔ کسی کو پتھر مار دیں تو زخم بھر جاتا ہے، کسی کو تلوار مار دیں تو زخم بھر جاتا ہے، اور یہ امام کا جملہ ہے، زبان کے زخم بھرتے نہیں ہیں۔ رحمت للعالمین کو اتنا مجبور کیا گیا کہ پیغمبر نے فرمایا قوموا عنی، میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ جو اپنے گھر سے نکال رہا ہو اس کا دل کتنا زخمی کیا تھا۔ ہمارے پڑھا نہیں جاتا ہے نا، اس لیے غور کیجئے، مخصوص کیجئے۔ سفر کی 28 تاریخ رسول خدا کی شہادت پڑھنے کے لیے، 25 سفر جمعرات کا دن۔ عبداللہ ابن عباس روتے تھے جمعرات کو یاد کر کے، کاش وہ واقعہ پیش نہ آیا ہو۔ ڈاکٹر تیجانی سماوی نے مذہب تشیع قبول کرنے کے بعد کتابیں لکھی، ان میں کتاب کا نام ہے المیہ جمعرات۔ اگر آپ نے پڑھی ہو تو آپ کے علم میں ہوگا، اردو میں ترجمہ ہے، جمعرات کے دن کا سانحہ۔ وہ کیا ہے؟ یہی والا۔ تو ربیع الاول کی پہلی شب میں دفن کیے گئے پیغمبر جی،
3 دن تک اللہ کے رسول کا جنازہ مسجد میں رکھا گیا. 3 دن تک رکھا گیا. کیوں؟ کل کو یہ فتویٰ نہ دیا جائے کہ ہم تو نماز پڑھنا چاہتے تھے مگر دفن کر دیے. سوائے ان افراد کے کہ جو سقیفہ بنی ساعدہ میں امر خلافت کی بحث کر رہے تھے، جتنے باقی افراد تھے مولا کی خدمت میں آئے. یا رسول اللہ، یا امیر المومنین، رسول خدا کا جنازہ کب اٹھے گا؟ ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے. روایت کا جملہ کہ مولا کائنات نے خود اکیلے نماز پڑھی. رسول خدا کی نماز جنازہ عام نماز جنازہ نہیں تھی. آپ نے کیا پڑھا یہ نہیں معلوم، کس طرح پڑھی نہیں معلوم، مگر آپ نے خود پڑھی. تو لوگ جمع ہوئے کہ کیا جماعت نہیں ہوگی؟ فرمایا پیغمبر اپنی حیات اور اپنی ممات میں امام ہیں اور کوئی ان کا امام نہیں بن سکتا. پیغمبر اپنی موت و حیات میں امام ہیں اور کوئی ان کی امامت نہیں کر سکتا. پھر کیا کریں؟ کہ جس کو نماز کا ارادہ ہو اندر جائے. کیا کرے؟ نماز میت پڑھے نہیں، پاس کھڑا ہو جائے جا کر اور 3 دفعہ آیت درود پڑھے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. طبقات ابن سعد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 78. پیغمبر دفن ہوئے شب یکم ربیع الاول میں. مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 62 242 274. سنن بیہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 409. السیرۃ النبویہ ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 838. پیغمبر کب دفن ہوئے؟ ربیع الاول کی پہلی شب. تین دن تک جنازہ ہے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم اس حد تک مصروفیت تھی کہ پیغمبر کے دفن ہونے کے بعد پہنچے. بس میں نے بات کو تمام کیا. کیا غربت ہے. اللہ اکبر. بیٹی باپ کی قبر پر کیسے آئی ہے، پرسہ پیش کر سکتا ہوں. بیٹی باپ کی قبر پر کیسے آئی؟ فضہ فرماتی ہیں کہ رات کا اندھیرا، چراغ خاموش کر دیے گئے. بنی ہاشم کی عورتوں کی جھرمٹ میں سیدہ چلی ہیں. عالم یہ تھا کہ آپ کی ابا زمین پر خط کھینچ رہی تھی. کیا مطلب ہے اس کا؟ سمجھیں آپ. جب کبھی کوئی انسان بڑے برے حال میں چلتا ہے تو اسے ہوش نہیں ہوتا چادر کہاں لگ رہی ہے. قدم رکھتی کہیں اور تھی، پڑتا کہیں اور تھا. جیسے ہی پیغمبر کی قبر کو دیکھ کر چیخ نکل گئی. سیدہ نے ہوش آیا تو قبر کی پٹی کو اٹھا کے چومتی تھی، سون کے کہتی تھی بابا اگر کوئی آپ کی قبر کی پٹی ایک بار سونگ لے اسے قیامت تک مشک و عنبر کی حاجت نہ رہے. پھر فرماتی تھی بابا سنبت علیہ مصائبو لو انہا سنبت علیہ
अला वलानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन। असयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुल क़लम।